ایک دو تین، تین تشدید یہاں پر بھی اکٹھی آ رہی ہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الف کے اوپر اب کیا لگائیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو صحیح پڑھنے کا 2 بار پڑھنا ہے، واو کو بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں 2 حروف ہے، پڑھنے میں یہ 4 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے حروف ایسے ہیں جن کے اوپر تشدید آ رہی ہے ڈبل ڈبل، اور اس کے بعد دیکھیں تو 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں تو 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہے۔ 2 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 3 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، 4 تشدید اکٹھی کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ عین زبر ع، صاد الف زبر صا، عصا، یا زبر یا، عصایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے عصایا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، یہاں پر وقفے جائز ہے، ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو جو یا کے اوپر زبر ہے نا، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور صاد کو کھینچ کر یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ عصاج، حمزہ زبر ا، تا زبر تا، اتا، وا، کاف زبر وک، کاف زبر کا، اتا وک کا، حمزہ پیش او، اتا وک کا او۔ واؤ کو کاف کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھنا اور اس الف کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا، حمزہ کے اوپر پیش ہے اور حمزہ کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، واؤ اور الف کو چھوڑ دینا ہے۔ اتا وک کا او۔ آگے آ جائے سورۃ المریم کی جو فرسٹ آیات ہے نا، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں عین صاد، تو یہاں پر عین آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں پر کرنا ہے اخفا۔ نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں تو حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، عین نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو دیکھیں 1 2 3، 3 مد اکٹھی آ رہی ہیں اور ان تینوں کو ہم نے پڑھنا ہے اور 5 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ہا اور یا کو 1 1 الف کے برابر۔ کس طرح؟ کاف ہا یا عین صاد۔ لاسٹ میں صاد کے دال کے اوپر بھی آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ کاف ہا یا عین صاد۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ۔ دال کاف زبر دک، کاف الف مد زبر کا، دک کا، حمزہ زبر ا، دکا۔ اور وقف کی صورت میں حمزہ کو جب ساکن کریں گے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، دکا۔ مد متصل ہے کیونکہ حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، دکا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہاں پر آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں پر آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح؟ حا قاف زبر حق، قاف 2 زبر قن، حقن، اور وقف کی صورت میں حقا۔ جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو 1 زبر کو آپ نے ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قاف الف زبر قا، حقا۔ یہ لاسٹ حرف دیکھ لیں، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نون کو پڑھنا ہے یا الف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو چھوٹی سی نون ہے نا، اس نون کا مطلب ہے نون قطنی اور اس کا مطلب ہے خالی الف، اس کا رول الگ ہے اور اس کا رول الگ ہے پڑھنے کا۔ کس طرح؟ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، اس آیات کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وقف کیا اور آگے پڑھیں گے الذین، اور جب ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ عرضان الذین، عرضان الذین، اس نون کا مطلب ہے نون قطنی، اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو نون کو نہیں پڑھنا، پھر ہم پڑھیں گے عرضا، کیونکہ آگے پھر خالی الف کا رول آ رہا ہے۔ جب ہم یہاں پر آگے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے نون لام زین نل لام زبر لا، ارضا نلا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم ارضا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، نون زبرنا، الذین۔ یہاں پر ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو نون کو ختم کرنا ہے، جب آپ نے
واصل پڑھنا ہے تو پھر الف کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ ایک رول میں ہم نون کو پڑھیں گے اور دوسرے رول میں الف کو پڑھیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگر دوسرا حرف لام آ جائے تو آپ نے خالی الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کہتے ہیں لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، جلدی سے پڑھ جاتے والی طوفو، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو لام زبر ول، یا طا زبر یت، ول یت طا واو زبر طو، واو زبر وا، ول یت طو فا واو پیش فو، ول یت طوفو، طا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واو کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، ول یت طوفو۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس مد اور اس مد میں فرق کیا ہے، بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلی مد کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور اس مد کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس مد اور اس مد میں کیا فرق ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، فا زبر فا، صواف، اور وقف کی صورت میں صواف۔ تو اس مد کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مد ہے نا، اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم۔ مد لازم کیا ہے کہ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی اس مد کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ مشدد ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے مد لازم۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد متصل۔ اگر اس مد کے بعد حمزہ نہ ہو تو ہم پھر دیکھیں گے دوسرا حرف، اگر دوسرا حرف مشدد یا ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس مد کو 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس مد کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر وقف کی صورت میں 2 فا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علیہا صواف۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لولوا، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، ذہا، با واو 2 زیر بیوں، واو زبر وا، ذہابیوں وا، لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو، لو لو، حمزہ 2 زبر ان، لو لو ان، اور وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس حمزہ کو اس الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ الف زبر آ، ذہبیوں ولؤلؤا، اور یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور یہاں پر حمزہ متحرک ہے۔ حمزہ قرآن پاک میں جب بھی ساکن ہوگی تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ ذہبیوں ولؤلؤا۔ یہاں پر دیکھیں اس آیات میں دیکھیں 1 2 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، نون طا زبر نط، یوم نط، وا سین زیر وس، سین زبر سا، نط وسا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ا، یوم نطوی السماء، مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف زبر کا، طا یا زبر طی، قطی، یا سین زیر یس، قطیس، سین زیر سی، قطیسی، جیم لام زیر جل، قطیسی جل، لام زیر لی، لام لام زیر لل، قطیسی جلی لل، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو با زیر بی، کوتوبی، اور وقف کی صورت میں کوتوب۔ یہاں پر دیکھیں تو اس یا کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، اس سین کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور اس لام کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ قطیسی جلی للکتب، اور با کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں۔ وقف کی صورت میں با کے نیچے زیر ختم ہو جائے گی تو با ساکن ہوگا اور یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ کس طرح؟ یوم نطوی السماء
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو لام ہیں۔ دو لام کیوں ہیں؟ جو بھی حرف مشدد ہوگا اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ جلی، پھر اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، لل، جلی لل کتب۔ یہاں پر آ جائیں، بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ قدیر کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الف کے اوپر اب کیا لگائیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام زبر لا، قاف زبر قا، لاقا، دال یا زیر دی، لقدی، را لام پیش رل، لقدی رل آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لام دیکھ لیتے ہیں تو را کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر پڑھیں گے قدیرو، اور اس نون کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قدیرن الذین، قدیرن الذین، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لقدیر الذین۔ یہاں پر دو طریقے ہیں، وقف کریں گے تو نون ختم ہو جائے گی، واصل پڑھیں گے تو الف ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ دو طریقے ہوتے ہیں، لقدیر الذین۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ الف کے بعد آپ نے دیکھنا، اگر لام ہوگا تو الف کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ زبر لگا کر پڑھیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، لَقَدِيرٌ الَّذِينَ۔ لاسٹ حرف کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بالوحی، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با لام زیر بل، واو حا زبر وح، بالوح یا زیر ہی، بالوحی، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہا بھی ساکن ہو جائے گا، یا بھی ساکن ہو جائے گا، بڑی ساکن ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ کس طرح؟ بالوحی، بالوحی۔ اور یہاں پر لا یسمع الصم الدعاء، ایک دو تین، تین تشدید یہاں پر بھی اکٹھی آ رہی ہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے؟ دو مرتبہ ہم نے صاد کو پڑھنا ہے، دو مرتبہ میم کو پڑھنا ہے، دو مرتبہ دال کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر میم مشدد کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، لا یسمع الصم۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ النور، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، والطیر صافات کر جاتے ہیں، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طا زبر وطا، یا زبر طیب، وطی، را پیش رو، وطیر، صاد فا مد کھڑا زبر صا، فا کھڑا زبر فا، صافات، تا دو زیر تیاں، صافاتیاں۔ اور یہاں پر دیکھیں تو اس مد کے بعد آگے حمزہ نہیں ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اس مد کو مد متصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ اس کلمے میں نہیں ہے، اس کلمے میں حمزہ نہ ہو تو پھر ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں، اگر دوسرا حرف مشدد یا ساکن ہے تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، اس کو بھی آپ نے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، بس مد کا نام چینج ہو گیا ہے، جو مقدار کھینچنے کی ہے نا وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اور واقف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ دو زیر کو آپ نے ختم کرنا ہے، تا کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے دیکھیں تو فا ہے، فا کو کھینچ کر تا کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح؟ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بحر اللجی یغشاہ، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با حا زبر بح، را لام دو زیر رل، بحر لام جیم پیش لج، بحر اللج، جیم یا زیر جج، بحر اللج، یا دو زیر یین آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یا دو زیر یج نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے،
تو آپ نے کیا کرنا ہے ادغام مال غنہ کرنا ہے. کس طرح یا دو زیر جی، جس طرح ہم نے ملایا نا را لام دو زیر رل لام جیم پیش لج، تو آپ نے یہاں پر یا زیر جج نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے یا دو زیر جی. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح را کو لام سے ملایا اسی طرح اس یا کو دوسرے یا کے ساتھ ملائیں گے. نہیں، یہاں پر جو ہے نا آپ نے رول کو فالو کیا کریں کہ جو قواعد آ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں ان کو فالو کیا کریں. کس طرح پڑھیں گے فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یہاں پر دیکھیں 3 تشدید ہے، ان 3 تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے. کاف واو زبر کو، کاف زبر کا، کو کا با دو پیش بو کو کا بو، دال را پیش در را، یا زیر ری یا دو پیش جوئیں در جوئیں در جوئیں، یا واو پیش یو کو کا بو در جوئیں، قاف زبر قا دال پیش دو الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں درّی یوقد. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو تشدید والے حروف ہوتے ہیں نا ان کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور 2 بار ان کو پڑھنا ہوتا ہے. کس طرح کوکب درّی یوقد، یہ نیچے آ جائے تو یہاں پر دیکھیں تو کس طرح پڑھنا ہے غربیتی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں.